بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کرنا اور اس سے مانگنا کچھ اس طرح کے مکمل یقین بھی ہو، اور اس کی ذات سے جب ہم مدد مانگتے ہیں تو اس پر ہم توکل بھی کریں۔ آج میں آپ کو بہت ہی آسان سا لیکن مجرب عمل بتانے جا رہی ہوں۔ آپ جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لیجئے یہ 3 سورہ مبارکہ 11 مرتبہ، پھر دیکھیے کس طرح آپ کے کام بنتے ہیں۔ منہ سے جو بات نکالیں وہ انشاءاللہ پوری ہوگی، دولت عطا کی جائے گی۔ مزید معلومات کے لیے مکمل ویڈیو دیکھیے گا۔ گزارش کرتی ہوں، دل سے التماس کرتی ہوں کہ آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہی سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل سعید الدین کارنر کو، بیل آئیکن کو دبائیے، آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا آپ نہ بھولیے گا۔ میرے دوستو، توجہ سے یہ بات آپ سنیے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے دل کو پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں تو خود بھی اس بات کو آپ اپنے دل میں رکھ لیجئے کہ رزق حلال آپ کھا رہے ہوں، کما رہے ہوں، اور اس سے اگر آپ التجا کرتے ہیں کہ تو مجھے کچھ آدھا رزق عطا کر، رزق کی فراوانی دے، دولت ہی دولت دے، تو اس منہ میں رزق حلال جائے اور آپ کے دل میں یہ سچی نیت ہو کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ مجھے کبھی ٹالے گا نہیں، وہ کبھی مجھے ٹھکرائے گا نہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے زندگی کا معمول بنانا ہے۔ ویسے تو یہ جمعۃ المبارک کے دن کرنا ہے، لیکن آپ اس کو کسی بھی دن کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ تاثیر اس کی زیادہ بہترین طریقے سے دیکھی جاتی ہے جمعۃ المبارک کے دن، جن لوگوں نے یہ وظیفہ کیا ہے تو آپ نے جمعے کے دن مغرب اور عشاء کے درمیان اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے کنفیوز ہوں گے کہ آپ تو جمعے کا وظیفہ بتا رہی ہیں جبکہ مغرب اور عشاء کے درمیان اس وظیفے کو پڑھنا ہے، مغرب کے بعد تو دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے، تو کیا وہ دن جمعے کا رہے گا؟ تو یہ سن لیجئے کہ ہے تو یہ جمعۃ المبارک کا ہی وظیفہ، لیکن چونکہ مغرب کے بعد دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے تو ہفتے کے دن کا یہ وظیفہ ہو جائے گا، پر آپ کو یہ پڑھنا جمعے کے دن یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان ہی ہے۔ یہ نہیں سوچے گا کہ ہم ہفتے کے دن پڑھ لیں اس کو، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن مغرب اور عشاء کے درمیان اس عمل کو کرنا ہے۔ آسان سا عمل ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے، پھر آپ نے اول اور آخر ایک ایک مرتبہ درود ابراہیمی نماز میں پڑھا جانے والا درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پوری پڑھنی ہے، یعنی آمین تک، اور اس طرح آپ نے 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر آپ نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر سے ایک بار درود ابراہیمی آپ پڑھ لیجئے، یعنی 3 سورہ مبارکہ ہے۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے 11 مرتبہ، پھر آپ نے مکمل سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ کوثر پڑھنی ہے 11 مرتبہ، پھر آپ نے مکمل سورہ کوثر پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔ وظیفے کے دوران آپ نے کسی سے گفتگو نہیں کرنی، باوضو یہ وظیفہ کریں۔ مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں اور میری محترم مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی یہ عمل کر سکتی ہیں۔ یہ عمل زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ ہر جمعے کو آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ ایک جمعے سے لے کر آئندہ دوسرے جمعے تک اللہ رب کریم آپ کو حلال اور کشادہ رزق عطا فرمائے گا۔ اس عمل کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ سفر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، انشاءاللہ آپ سفر کے پہلے جمعے میں یہ عمل کر لیں۔ پورا مہینہ ہے، کسی بھی جمعے کو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، دوسروں کا بھی خیال رکھیے۔ حقوق العباد کو آپ ضرور اپنائیے، لوگوں کا خیال رکھ کر ان تک فیض ہی فیض پہنچائیے، اور سب سے بڑا فیض یہ ہے کہ اچھی بات ان تک پہنچا کر ان کو فائدہ پہنچانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لوگوں تک شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔